بسم اللہ الرحمن الرحیم. کب تک کے پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتھیانی پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے معاشرے کی حقیقی ترقی کا ضامن ہے. ہم اس پر غور کریں گے، اس پر بات کریں گے کہ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں میں چھپی صلاحیتوں کو کیسے نکھارا جائے، خواتین کو کن کن مشکلات کا سامنا ہے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ماہر نفسیات ہے، وومن امپاورمنٹ کی علم بردار ہے اور سی او ہے جیمز کے کنسلٹنگ ڈائریکٹر ہے ورک پرو کی حبیبہ آر خان ہمارے ساتھ موجود ہے. انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ خیریت سے. ابھی گفتگو کریں گے، اس کے سوالوں کی طرف آئیں گے آپ کی طرف. اچھا، میرے ساتھ دوسری مہمان ہے، فاؤنڈر ہے جبیس ایجوکیشنل ٹریننگ سینٹر کی، روٹری کلب کی وائس پریزیڈنٹ ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کی اور فاؤنڈر ہے جبیس ٹیکنیکل کالج کی جبین نویس صاحبہ. انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ. ہمارے کئی پروگراموں کے اندر یہ ایک مہمان کی حیثیت سے آ چکی ہے اور بڑے اچھے انداز میں گفتگو کرتی ہے. صدر ہے جبیس ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کی اور جبیس کی سی او اسکولنگ سسٹم کی. ہمارے ساتھ تشریف فرما اریبہ نوید خان صاحبہ. انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو فار ہیونگ می. تھینک یو. آپ کی طرف آتا ہوں حبیبہ کہ ماشاءاللہ ہم اس سے پہلے بھی ایک پروگرام کر چکے اور ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ ایجوکیشن کے حوالے سے گفتگو کر رہی تھی اور خاص طور پہ دماغ کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے گفتگو کر رہی تھی، تو اس پروگرام کے حوالے سے بھی اس چیزوں کے اندر کچھ تشنگیاں باقی رہ گئی تھی، کچھ باتیں رہ گئی تھی. ہم چاہ رہے تھے کہ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو جوائن کرائیں اور پھر اس کے بعد جو اور مزید جو گفتگو رہ گئی ہے اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیں، کیونکہ ایجوکیشن سے کنسرٹڈ تمام چیزیں ہیں اور تعلیم جو ہے ایک بہت بڑا رول ادا کرتی ہے انسان کے حوالے سے، اس میں خوبیوں کے حوالے سے، صلاحیتوں کے حوالے سے. تو ہم جو گفتگو کر رہے تھے پچھلے پروگراموں کے اندر اسی حوالے سے کہ کتنے سال کے بچوں کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جائے، ماں کا کیا کردار ہوتا ہے اور ایک استاد کا کیا کردار ہوتا ہے، اس پہ کیا بات کریں گے ہم؟ اس پہ میں یہی بات کروں گی کہ جو ہم نے پچھلی ہماری کنورزیشن رہ چکی ہے کہ بچوں کے لیے نا ذہنی توازن یا ذہنی نشو و نما کی کتنی اہمیت ہے. تو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں کہ میرے خیال سے، اور میرا ہی نہیں، جو ماہر نفسیات ہیں ان کا بھی یہ اوپینین ہے کہ مینٹل ہیلتھ اویئرنیس یا مینٹل ہیلتھ کنڈیشن کی بھی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے وہ ارلی ایج پہ کی جاتی ہے. یعنی بچے جب بالکل اسکول لیول پر ہوتے ہیں یا وہ اسکول سے بھی لائک پری پرائمری میں ہوتے ہیں اس میں کی جاتی ہے، جہاں پہ بچوں کا دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہے، ہائپر ایکٹیو ہیں بچے، ڈل ہیں، کس طرح کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لے رہے ہیں. تو سب سے، اور یہ تو کہا بھی جاتا ہے کہ سب سے پہلا کردار جو ہوتا ہے نا وہ ماں کی گود جو ہوتی ہے نا وہ پہلی تعلیم گاہ ہوتی ہے، پہلی درس گاہ ہوتی ہے. تو وہاں پہ ماؤں کا کردار سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور جو تربیت، لائک تعلیم تو ہے ہی ہے لیکن اس سے پہلے تربیت، جو تربیت بچے گھر میں حاصل کر ہوتے ہیں، جس طریقے کا ان کو ماحول ملتا ہے اپنے گھر کے اندر، تو وہ مائیں ہی دینے والی ہوتی ہیں. تو میں کہتی ہوں ایک بہترین اور ایک بہت ہی جو ہے نا ہائی لائٹڈ کردار ہے ایک ماں کا، جو کہ اپنے بچے کی جو ہے نا تربیت کرتا ہے اور اس کی پرسنالٹی کو شکل دیتا ہے. اور میرے حساب سے اسی طریقے سے ہی چلنا چاہیے کہ آج کل جو گھروں میں نظام ہے، مائیں جو ہیں وہ بچوں کو چھوڑ دیتی ہیں اسکرین ٹائم دے کے، موبائل دے کے. تو وہاں پہ ہمیں تو لگتا ہے کہ بچہ اس کو انجوائے کر رہا ہے، بیسیکلی بچہ جو ہے نا وہ نگلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. اور ہم نے یہ پچھلی ایپیسوڈ میں بھی ہم نے اس طریقے کی بات کی تھی کہ اس طرح کے بچے جو ہوتے ہیں جو زیادہ اسکرین ٹائم کنزیوم کرتے ہیں وہ آٹزم کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو سوشل انٹریکشن نہیں ملتی ہے. اچھا ہبہ، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں اور پھر جبین کی طرف بھی مجھے جانا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ایک ایب نارمل بچہ ہے اور ایک عام سا بچہ ہے، اگر وہ بھی اسکول کے اندر آ رہا ہے، لوگ ایڈمیشن بھی دے دیتے ہیں آج کل جو ماحول بنا ہو، تو ان دونوں کو کیا کرنا چاہیے ایڈمیشن یا نہیں کرنا چاہیے، یا ان کے ساتھ جا کے ایب نارمل اچھا ہو جاتا ہے یا ایب نارمل اور ان کو بھی خراب کر دیتا ہے جو عام یہ روٹین ایک کے بچے؟ بہت ہی زبردست سوال ہے، کیونکہ آپ نے جو پوچھا ہے نا یہ کافی سارے لوگوں کو یہ اویئرنیس نہیں ہوتی کہ ایب نارمیلٹی جو ہوتی ہے نا وہ بچپن سے نہیں ہوتی، اگر میڈیکل کنڈیشنز میں ہوتی ہے وہ آئیڈینٹیفائڈ ہو جاتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جائے تو وہ آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے اور ان بچوں کے لیے اسپیشل اسکولز بھی ہیں. لیکن عموماً جو مینٹل ہیلتھ کنڈیشنز ہیں نا وہ بچہ ایڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا وہ ایک فیئر لے کے پیدا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ری ایکشن کا.
ٹھیک ہے. مطلب آپ اس کو جیسے بچے اچانک سے کہیں ٹکر ہو جائے, دھکا لگ جائے تو وہ اچانک سے رونا شروع ہو جاتے ہیں, تو وہ صرف ایک فیئر کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں, دیٹ از ری ایکشن فیئر, رائٹ. اس کے علاوہ جتنے بھی ہوتے ہیں فیئرز ہو گئے یا مینٹل ہیلتھ کنڈیشنز ہو گئی, وہ ساری لرنڈ بیہیویئر ہوتے ہیں, وہ اپنے آس پاس اپنے ماحول میں دیکھتے ہوئے بچہ اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے الگ اسکول سے زیادہ میرے خیال سے اگر مائیں یا جو پیرنٹس ہیں نا وہ بہتر طریقے سے اپنے بچوں کو نوٹ کریں وہ کس طرح کا ان کا بیہیویئر ہے, وہ ان کو وہیں ٹھیک کر سکتی ہیں. بٹ نہیں بھی کر سکتے تو کنسلٹنٹس ہمارے پاس موجود ہیں, کافی اچھے ماہر نفسیات موجود ہیں جو اس کے اوپر بہتر طریقے سے جو ہے نا آپ کو بتا میرا سکتے سوال ہیں. ابھی وہیں کے وہیں ہے کہ جبین کی طرف بڑھنا پھر, لیکن میں آپ کو اسی سوال کی طرف لاتا ہوں کہ کیا وہ اسکول اس ایب نارمل بچوں کو ایڈمیشن دے یا نہ دے؟ میرے خیال سے ان بچوں کے لیے اسپیشل اسکولز موجود ہیں جہاں پہ ان کو بہتر طریقے سے توجہ دی جاتی ہے. اور اسی کتنے فیصد یہ دیکھا جائے کہ یار یہ 5% ہے, 10% ہے یا 20% ہے؟ ہاتھ اٹھا رہی ہے اریبہ, اریبہ سے بھی پوچھ رہے تھے. جی اریبہ آپ بتائیے گا ذرا. جی میں اس بارے میں یہ کہوں گی کہ جتنے بھی جو اسکولز ہیں ہمارے پرائیویٹ ہیں, گورنمنٹ ہیں, وہ سب اچھی فیسلٹیز دے رہے ہیں. اچھا, آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا ان بچوں کو ہمیں اسکول میں ایڈمیشن دینا چاہیے جو کہ اسپیشل نیڈس کے ساتھ ہوتے ہیں. ایک چیز میں کہوں گی کہ اس چیز کے لیے ٹرم یوز نہ کریں آپ نارمل, یہ اسپیشل نیڈس ہوتی ہیں بچوں کی, ٹھیک ہے. تو بالکل ان بچوں کو بالکل ہمیں ایڈمیشن دینا چاہیے, لیکن ایک چیز کو اینالائز کرتے ہوئے کہ کیا وہ بچوں کا لیول کیا ہے, کیا وہ مائلڈ ہیں, کیا وہ وائلڈ ہیں, یا کیا وہ ماڈریٹ ہیں. اس چیز کو ایسیس کیا جاتا ہے, اس کے بعد پھر ایڈمیشن دیا جاتا ہے. اور بہت اچھی بات ہے اگر وہ بچے بالکل نارمل وے میں ہیں یعنی کہ مائلڈ ہیں تو بالکل ان بچوں کو ایڈمیشن دیا جائے تاکہ وہ نیچرل انوائرمنٹ اڈاپٹ کریں. ارے میرا سوال ابھی بھی وہیں کے وہیں کھڑا ہوا کہ کتنے فیصد ہم دیکھیں, ایک تو بہت ہی ایب نارمل ہے جو یوں الٹی سیدھی حرکتیں کرتا, اور ایک تھوڑا بہت ہے. کتنے فیصد اگر ہم دیکھ لیں کہ ہاں بھائی اتنے فیصد ہے تو ہم اس کو عام سے روٹین والے اسکول میں لے لیں, اور ایک اسپیشل بچوں کی طرف. ہمارے پاس کچھ اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ڈاؤن سائنڈروم ہوتے ہیں. ڈاؤن سائنڈروم کے اندر بھی 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اگر وہ بچہ ایک نارمل کیٹیگری کے اندر آ رہا ہے جو بالکل وائلڈ نہیں ہے, کچھ بچے ایسے بھی وائلڈ ہوتے ہیں ڈاؤن سائنڈروم میں, جو بچے جو ہے وہ پینسل سے جب کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو غصہ آتا ہے تو وہ ٹیچر کو ہی گھونپ دیتے ہیں یا پھر اپنے برابر میں بچے کو بھی گھونپ سکتے ہیں, تو وہاں پہ ہارمفل ہو جاتا ہے. تو ایسسٹ کرنے کے بعد, ٹولز یوز کرنے کے بعد آپ اس بچے کو ایسس کرتے ہیں کہ کیا یہ بچہ اتنا نارملائز ہے, کیا اس کے بیہیویئرز اتنے لیول پہ ہیں, تو ہم اس بچے کو بالکل ایڈمیشن دے سکتے ہیں جہاں وہ ہارمفل نہیں ہے, جو سننے کی صلاحیت تھوڑی سی کم ہے, اور یا اپنے بیہیویئرز کو ایڈجسٹ کرنا جانتا ہے. سننے کی صلاحیت یا بولنے کی صلاحیت کے اندر اگر کمی ہے تو پھر اس کو بھی بالکل آپ دے سکتے ہیں. اور یہ بہت اچھی پروونلی بات ہے کہ اورل جو ہے ان بچوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. جبین آپ کی طرف آتا ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے جو میرے ناظرین دیکھ رہے ہیں, خاص طور پہ وہ اسکول کے پرنسپل یا وہ اسکول کے مالکان یا ٹیچرز جو ہے وہ اس سوال پہ بڑے ڈیپینڈ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بچہ ہوتا ہے بہت ہی انٹیلیجنٹ, ایک بچہ ہوتا ہے درمیانہ, اور ایک ہوتا ہے ویک. تو اس کو کس طریقے سے بٹھایا جائے, اس کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جائے, اور اس کو کس طریقے سے ہوم ورک وغیرہ کے حوالے سے اس کو دیکھا جائے, مانیٹر کیا جائے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کی جو پہلے کانورسیشن ہو رہی تھی اس کو تھوڑا سا کنکلوڈ کر دیتی ہوں. اس کے لیے باقاعدہ قانون بنایا گیا ہے. مائلڈ آٹسٹک اور ڈاؤن سینڈروم جو مائلڈ کنڈیشن ہے, ماڈریٹ کی طرف بھی نہیں ہم جا رہے, 5% اس کے لیے قانون بنایا گیا ہے. اور سائیں مراد علی شاہ صاحب نے اس کے لیے خود انیشیٹو لیا ہے, انکلوسیو ایجوکیشن انٹروڈیوس کرائی ہے, اور تمام پرائیویٹ اسکولز میں ٹیچرز کو باقاعدہ ٹریننگ دی جا رہی ہے, جس کے اندر جے بی سی اسکولنگ سسٹم جو تھا اس نے بھی انیشیٹ کیا, اور ہم نے جو ہے وہ اپنے ٹیچرز کو بھی اس کے لیے ٹرین کروایا. ان کے 3 ماڈیولز ہوتے ہیں جس کی ٹریننگز باقاعدہ دی جاتی ہیں. اور گورنمنٹ نے یہ انیشیٹو صرف اس لیے لیا ہے کہ جو مائلڈ بچے ہیں اس کو عموماً اسکولز میں ریفیوز کر دیا جاتا ہے, گورنمنٹ سیکٹر ہو یا پرائیویٹ سیکٹر ہو. تو جو بچے مائلڈ ہوتے ہیں یا جیسے کہ جن کے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں یا ٹولز یوز کرنے کے بعد آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ یہ 5% اس کے اندر جو ہے وہ آٹزم یا جو بھی اور دوسری کوئی اسپیشلٹی ہے اور اسپیشل نیڈس ہے اس بچے کی, تو وہ بچہ نارمل بچوں کے ساتھ بہت نارمل ہو جاتا ہے. اس میں 100 نہیں 200% رزلٹ ہم نے گین کیے ہیں, اور ہم ان کے اوپر بہت ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ پیرنٹس کے لیے بھی بہت سفیشینٹ ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر جیسے آپ نے کہا کہ اب یہ سوال یہاں سے ریلیٹ کر رہا ہے کہ یہ دیکھیں آئی کیو لیول, ای کیو لیول, یہ چیزیں جو ہیں وہ مختلف بچے کی, ہر بچے کی مختلف ہوتی ہیں. نارمل بچوں کی مختلف. میں یا تو آپ کو صحیح طریقے سے وضاحت نہیں کر پا رہا یا صحیح طریقے سے آپ میرے سوال کو سمجھیں. کلاس کے اندر میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ویک ایک ایگزیکٹلی میں اسی طرف آ رہی ہوں. تو ہر بچے کا جو لیول ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اب اس کے لیے ہوتا یہ ہے کہ کلاس کے اندر چونکہ وہ ایک سیلیبس ہوتا ہے اور جو کہ تمام بچوں کو پڑھایا جاتا ہوتا ہے, اس کے اندر آپ
سارے بچوں کو جو ہے وہ انٹریکٹیو اسٹڈیز کے تھرو انگیج کر سکتے ہیں. لائک کہ ایک بچہ صرف لکھنے پڑھنے کی ایک نارمل حالت میں سیکھتا ہے, لیکن دوسرے بچے کے لیے ہمیں انٹریکٹیو بنانا پڑتا ہے اسی سبجیکٹ کو یا اسی ٹاپک کو. اس کے لیے آپ ڈفرینٹ ٹولس یوز کر سکتے ہیں, ڈفرینٹ ایجوکیشنل ٹیکنیکس اور پیڈاگوجیز کو انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں. اس سے وہ بچہ بھی مستفیض ہو جاتا ہے جس کا آئی کیو لیول کم ہوتا ہے, اور جس بچے کا آئی کیو لیول نارمل ہوتا ہے یا جو جینیس بچہ ہوتا ہے, جس کے لیے اردو میں فتین کا لفظ استعمال کرتے ہیں, وہ بچے کے لیے اور زیادہ بہتری آتی ہے. ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ سب سے آگے بیٹھے نا, وہ یہ کہتا ہے. تو میرا ابھی بھی سوال وہی ہے کہ اگر ہم 3 کیٹیگری کے حوالے سے بٹھا رہے ہیں, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ, تو آگے بیٹھنے والے کی ہر ماں باپ کی خواہش ہے کہ اس کے لیے ایک بہترین ہماری بہت انٹیلیجنٹ بچوں کو آگے بٹھایا جائے, درمیانوں کو بٹھایا جائے. نہیں, ہر بچے کو دیکھیں ایکول مواقع ہونے چاہیے. ابھی ہم خواتین کی بھی بات کر رہے تھے کہ جی ایکول مواقع ہونے چاہیے خواتین کے لیے, تو بچوں کے بھی ایکول مواقع ہونے چاہیے. خواتین کی طرف بھی آؤں گا میں, کیونکہ آپ 3 خواتین ایک ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. ہاں نہیں, نیچرل ایک بچہ دیکھیں اپنی, اگر وہ آئی کیو لیول کم یا زیادہ لے کے ہوا ہے, یا اس کے جو ماحول گھر سے جو اس کو ملا ہے, ان سے بھی ان چیزوں پہ ان کی میں انٹیلیجنسی آپ کی ساری بات کو ایگری کروں, میں اس سوال کی طرف دوبارہ آ رہا ہوں کہ وہ کہاں بٹھایا جائے. وہ بچے کی ٹیکنیک جو کلاس روم ٹیکنیکس ہوتی ہیں, وہ ٹیکنیکس ہوتی ہیں. سپوز کہ ایک را کے اندر اگر آپ نے 10 ڈیکسز لگائی ہوئی ہیں, تو وہ بچے کی جو سیٹس ہوتی ہے نا, وہ اس طرح سے ہم گریجولی موو کرتے ہیں, اس لائن کو موو کرتے ہیں. جو سب سے فرنٹ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ نیکسٹ ڈے سب سے لاسٹ پہ جائے گا, اور وہ جو لاسٹ میں ہے وہ سیکنڈ لاسٹ پہ آئے گا. اس طرح سے وہ بچے موو کرتے رہتے ہیں, اور یہ سائیکل یوں چلتا ہے. اس سے ہر بچے کو آگے آنے کا موقع ملتا ہے, ہر بچے کو ٹیچر کی اٹینشن بھی پوری ملتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کلاس روم کے اندر نمبر آف اسٹوڈنٹس کی جو تعداد ہے وہ 25 to 30 ہونی چاہیے, کیونکہ ایک گلنس کے اندر ٹیچر ان کو تمام لوگوں کو اٹینشن دے سکتی ہے. اور ٹیچرز کیونکہ ٹرین ہوتی ہیں, ایک ماں گھر میں 2 بچوں سے بھی بیزار ہو جاتی ہے, لیکن ایک ٹیچر جو ہوتی ہے اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ ایک وقت میں وہ 30 بچوں کو ایزیلی کیٹر کرتی ہے. ٹھیک ہے, ایک اور سوال کی طرف آؤں گا, لیکن ہبہ آپ کی طرف آتا ہوں کہ کلاس کے اندر چھوٹی کلاس, اگر میں مونٹ سے لے کے KG 2 تک کی کلاس کو لیتا ہوں, 1st سے 5th تک کے لیتا ہوں, 6 سے لے کے میٹرک تک کی کلاس, اگر میں اس کو کیٹیگری وائز اب تینوں کے اندر تقسیم کر دوں, تو کلاس کے اندر جو ٹیچرس ہے وہ اگر فرسٹ پیریڈ میں جا رہی ہے یا اپنے پیریڈس میں جا رہی ہے, تو وہ اس کو کیسے ٹریٹ کرے؟ کیا اسٹارٹ کے اندر بکس کھول کے ڈائریکٹلی اسٹارٹ کر لے, یا کوئی کہانی کے تھرو اسٹارٹ کرے, یا کس طریقے کی؟ وہ سارے اسکولس کے مالکان بھی اس کو دیکھ رہے تھے. یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ تاکہ جو ہے وہ لوگ, اکثر ہوتا ہے ایسا ہے کہ جاتے ہی وہ اپنی چاک لیتی ہے یا پین لیتی ہے, اس کے اوپر بلیک بورڈ کے اوپر شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے, اور خاص طور پہ آپ تینوں اسی سے منسلک ہے, تو آپ اپنے حساب سے جواب دیجیے. اس کا جو میری تھنکنگ ہے, اور میرے خیال سے وہ کافی سارے اسکولز میں پریکٹس بھی ہو رہی ہے, زیادہ تر جو ہے اب ٹیچرز انٹریکٹیو سیشنز رکھتے ہیں. اگر وہ کوئی اس طرح کا ٹاپک ہے جہاں پہ وہ انٹریکٹ کر سکیں, پریکٹیکلٹی کے اوپر آ سکیں, کوئی ایکٹیویٹی کرا سکیں, تو وہ کرتی ہیں, اور میرے خیال سے یہ بہت اچھا طریقہ ہے. لیکن جب آپ پرائمری میں جاتے ہیں, لائک آپ 1لی کلاس سے لے کے 5ویں کلاس تک کے بچوں کی بات کرتے ہیں, تو ان کی اسٹڈیز جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے جس میں انگیجنگ ہو اور بچے اسٹریسفل نہ فیل کریں, کیونکہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب بچے کو لرننگ فیز میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنی زیادہ جو ہے نا ایفرٹس انٹریکشن وہ اتنا شو نہیں کر سکتا, رادر دین وہ فالو کرے گا اپنے ٹیچر کو, تو ٹیچر کا جو بھی بیہیویئر ہوگا وہ اسٹوڈنٹ پک کرا ہوگا. بٹ جب آپ 6 کلاس سے میٹرک تک آ جاتے ہیں, وہاں پہ بچے کے اندر سمجھ آ جاتی ہے. تبھی اس کو کیٹیگرائز پرائمری اور سیکنڈری میں بھی کیا گیا ہے. سیکنڈری کا جو بچہ ہوگا, اسٹوڈنٹ ہوگا, اس کے اندر اتنی صلاحیت ہوگی کہ وہ ٹیچر کی جو بھی بات ہے نا اس کے اوپر ریئیکٹ کر سکے یا اس کا رسپانس دے سکے. تو یہاں پہ آ کے لائک سیکنڈری لیول پہ آ کے آئی ٹوٹلی ایمفیسائز کہ پریکٹیکلٹی بھی زیادہ ہونی چاہیے. اور یہ ہم نے دیکھا بھی ہے کہ جو پریکٹیکل لیبز ہوتی ہیں کیمسٹری, فزکس کی, کمپیوٹر سائنس کی, وہ بھی انہی گریڈز میں سٹارٹ ہو جاتی ہیں. وہ اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ بچوں کو پھر بیلنس وے میں جو ہے نا تعلیم دینی چاہیے کہ وہ تھیوری کے ساتھ ساتھ وہ اس کو پریکٹیکلی بھی کریں, تاکہ زیادہ, اور ویسے بھی ایک ہیومن نیچر ہے کہ جو چیز ہم پریکٹیکلی کر لیتے ہیں, جو چیز ایکسپیرینس کر لیتے ہیں, وہ ہمارے ذہنوں میں بھی رہ جاتی ہے. نہیں, اپنے سلیبس کے حوالے سے وہ یعنی ڈائریکٹلی اسٹارٹ کر دے, یا 2-4-5 منٹ وہ کون سی باتیں کرے, یا کون سی وہ چیزیں کرے کہ جو اپنے بچوں کے ساتھ انگیج کرے اور ان کا فیوریٹ بنے؟ ضرور کرنی چاہیے بچوں کے ساتھ. دیکھیں, میں کہتی ہوں بچے پھر بچے ہی ہیں. اس ٹائم پہ شاید جب ہم بچے تھے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ٹیچر اتنے جو ہے نا سخت مزاج میں کیوں آ رہی ہیں, ہمیں ڈر لگتا تھا ٹیچر سے. تو آج کا وہ زمانہ نہیں ہے, آج کے بچے بھی ویسے نہیں ہیں, اور ان کو بہت زیادہ ایموشنل اٹیچمنٹ بھی چاہیے ہوتی ہے, اور ایک جو ہے نا ایک
کنیکشن چاہیے ہوتا ہے اپنے ٹیچرز کے ساتھ. تو وہ ٹیچرز کو چاہیے کہ جا کے تھوڑا سا جو ہے نا امپتھائز کریں, بچوں کو موٹیویٹ کریں. اور وہاں پہ آ کے ہی میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے, یونیورسٹی لیولس پہ بھی نوٹ کی ہے میں نے, کہ جہاں پہ ٹیچر تھوڑا فرینڈلی ہو کے ان کی بات سنتا ہے, کیونکہ ایٹ دس ایج بچے بھی جو ہے نا وہ کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, واٹ دے آر فیلنگ, واٹ دے ہیو اوپینین, وہ بولنا چاہتے ہیں. تو اٹ از بیٹر کہ 5-10 منٹ جا کے بچوں سے تھوڑا سا گھلیں ملیں, ایک انوائرمنٹ کریٹ کریں کہ ہاں ناؤ وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ دا کلاس. ویسے بھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 پیریڈ جب ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں سو ایک کیوں چینج ہوتا ہے, مطلب ٹیکنیکلی 45 منٹس بعد ایک پیریڈ کیوں چینج ہوتا ہے, کیونکہ جو آپ کا اٹینشن اسپین ہوتا ہے نا وہ 45 منٹ سے زیادہ ایک انفارمیشن کو جو ہے نا ڈائجسٹ نہیں کر سکتا یا پروسیس نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو یہی اچھا ریزن ہے. مجھے بریک کا اشارہ ہو رہا. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. ایک مرتبہ پھر کب تک اس پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم سلطانی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. جبین آپ کی طرف آتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم اگر ٹیچرز کی طرف آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے آج کل جو اسکولز ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے اور ٹیچرز کی کمی بہت ہو گئی ہے. اور ٹیچرز کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کے پاس چوائس ہے اسکولوں کی نا, ذرا سا بھی آپ کسی کو ڈانٹ دیں گے تو وہ دوسرے دن تیسرے دن کسی اور جگہ پہ نظر آئے گا اور یہ آئے گا. اس کے اندر یہ تو کیا ٹیچر کو ٹریٹ کیا جائے اور کس طریقے سے اس کے ساتھ شیورٹی لی جائے کہ بھائی وہ ہمارے ساتھ مسلسل چل سکے. مثال کے طور پہ کہ ایک ٹیچرس آتا ہے, آپ اس کو ٹریننگیں کراتے ہو, اس کو سکھاتے ہو, سب کچھ کرتے ہیں, جب وہ بالکل ٹرین ہو جاتا ہے تو پھر وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے اتنی تنخواہ اور بڑھاؤ, نہیں تو پھر میں کسی اور اسکول میں چلا جاؤں گا. اور اس چیز کو کیسے روکا جائے, مطلب کس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جائے؟ دیکھیں یہ تو ایک بڑا نا ہمارے معاشرے کا کڑوا سچ ہے جس کو آپ مطلب اسکول سے لے کے یونیورسٹی لیول تک پرائیویٹائز جہاں جہاں تعلیم ہے وہاں پر جو ہے نا یہ المیہ ہے کہ استاد اس اہمیت کو سمجھنے کے لیے کہیں کہیں تیار نہیں ہے کہ جی تعلیم اگر آپ دے رہے ہیں اور آپ اس شعبے میں اس سے منسلک ہو گئے جو کہ ایک بڑا ہی مطلب نوبل کاز کے لیے آپ آتے ہیں, تو آپ کو وہاں پر کہیں کہیں دیکھیں اداروں کو بھی چاہیے کہ کچھ فیسیلیٹیٹ کرے جہاں تک وہ کر سکتے ہیں, لیکن ادارے بھی وہیں تک فیسیلیٹیٹ کریں گے جہاں تک ارننگ ہوگی ان کی, کیونکہ ہر لیول کے اسکولز بھی ہیں, ہر لیول کی یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں, ہمارے پاس پرائیویٹائزیشن ہے. لیکن استاد کو یہ کہیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ استاد کا رتبہ کیا ہے, اور اس نے اگر یہ چوز کیا ہے بائی چوائس پروفیشن تو اس کو یہاں کہیں نہ کہیں سیکریفائز کرنا پڑے گا. اگرچہ آپ نہیں ہیں خوش مینجمنٹ سے یا آپ کو اور اچھی آفرز ہیں تو اس کے لیے آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ آپ کو اپنے سیشن کمپلیشن تک, بچوں کے ریزلٹس تک اور بچوں کا سیلیبس کمپلیٹ ہونے تک اس ادارے کو ٹائم دینا چاہیے. آپ ادارے کو ٹائم نہیں دے رہے, آپ نیشن کو ٹائم دے رہے ہیں, بیکاز آپ کمٹ ہیں نا کہ آپ نے ان بچوں کو پڑھانا ہے, یہ سبجیکٹ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ نے اس کو. تو یہاں پر ہمارے یہاں بس المیہ یہ ہے کہ ہمیں بحیثیت قوم ہر شخص کو یہ سوچنا ہوگا, ہر کام کے لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ چھوٹی سی اچھی آفر کے لیے یا ذرا سے تھوڑے آرام کے لیے یا تھوڑے سے کم ٹائم کے لیے کہیں کسی بھی چھوٹے بینیفٹ کے لیے ہم کہیں سوئچ کر جائیں. لیکن یہ تو لفظوں کی بات ہے نا, جس طریقے سے آپ مجھے سمجھا رہی ہیں وہ کر رہی ہیں, لیکن ہم اس کو روکے کیسے, مطلب کیا اس کی ایسی چیز پرائیویٹائز میں کوئی 60 سال بعد جا کے ریٹائر تو نہیں ہو, آپ اس کی کیا ایسی چیز روکی جائے یا کوئی ایسی چیز کی جائے؟ دیکھیں ایسی چیز آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ادارے کچھ رولز بناتے ہیں, اس کو فالو اپ بھی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ بھی جو ہے نا امپلائیز کی سوچ عموماً ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کا جو ہے وہ کوئی حصہ جو ہے سیلری کا اگر وہ ڈپازٹ کیا جاتا ہے ایوری منتھ کہ وہ آپ کو جو ہے نا ود اس کو جو ہے نا آپ کو انسینٹیو کے ساتھ ریٹرن کیا جائے گا جب کہ آپ نے جانا ہو اسکول چھوڑ کے یا کالج چھوڑ کے یونیورسٹی چھوڑ کے, تو وہ آپ کو جو ہے وہ پے آف کریں گے مزید اس کے ساتھ, جبکہ آپ نے اپنی تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشن پوری کی ہوں گی جو آپ کے ایجوکیشن کے حوالے سے کمٹمنٹ تھی. اس میں بھی جو ہے نا وہ کافی جو ہے وہ اسٹاف نہیں سمجھتا اس چیز کو, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے خلاف کیا جاتا ہے یا ہمیں بانڈ کر لیا جاتا ہے اس طرح سے. تو یہاں کہیں کہیں اداروں کی مجبوری ہوتی ہے, لیکن کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ایسی ڈرا کرنی ضروری ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ادارہ دیکھیں کہیں افیکٹ نہیں ہوگا. وہ تو کوئی دوسرا ٹیچر ہائر کر لے گا, ٹیچرز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, ایسا تو نہیں ہے, لیکن یہ ایک بہت نوبل کاز ہے. تو یہاں نا ہمیں بحیثیت انسان بحیثیت ٹیچر اس کو ہمیں کسی طرح ایڈمٹ کرنا ہوگا کہ ہم جن بچوں کے ساتھ کمیٹڈ ہیں کم از کم اس کو ہم اپنی پورا کریں. ٹھیک ہے, عریب آپ کی طرف آتا ہوں. انعام اور سزا
یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے بچوں کے حوالے سے. اگر میں اسکول کے حوالے سے بھی لے لوں یا گھر پہ بھی لے لوں یا ہر جگہ کے اوپر لے لوں, کسی بھی کیٹیگری کی طرف چلے جائیں, چاہے وہ شاپ پہ کام کر رہا ہو, چاہے وہ گھر میں رہ رہا ہے بچہ یا اسکول, تو انعام کے حوالے سے اور سزا کے حوالے سے کیا ایسی چیز ترتیب دی جائے کہ جو ہے نا اس پہ بہت اچھے طریقے سے بچے کو ٹریٹ کیا جائے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیے ہمارے ایک بیہیویئرس تھے اور ان کا تھا نام BF اسکنر, جنہوں نے بیہیویئرس کے بارے میں بتایا. اچھا, انہوں نے ایک تھیوری انٹروڈیوس کرائی تھی جو کہ آپیرنٹ کنڈیشننگ تھیوری تھی. ٹھیک ہے, اس کے اندر بات یہ کی گئی تھی کہ ایک ہوتی ہے نیگیٹو ری انفورسمنٹ, پازیٹیو ری انفورسمنٹ اینڈ پنشمنٹ. بچوں کے لیے دونوں بیہیویئرز بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ بچے کو صرف انعام دیتے رہیں گے تو وہ ضدی ہو جائے گا, اور صرف پنشمنٹ دیتے رہیں گے تو کیا ہو جائے گا, وہ فوراً یہ کہے گا کہ میں شاید برا ہوں, میں ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا مجھے کوئی. ٹھیک ہے, تو دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. جو پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو جو ہے ہم انعام دیتے ہیں اگر وہ کوئی اچھی چیز کرتے ہیں, تاکہ وہی چیز وہ بار بار کریں, اور کیونکہ ایک پازیٹیو بیہیویئر ہوتا ہے وہ, تو وہ چیز وہ بار بار اپنائیں. ٹھیک ہے, اور نیگیٹو ری انفورسمنٹ وہ ایک طرح کی پنشمنٹ ہوتی ہے جس کے اندر فرض کریں اگر بچے نے کوئی بدتمیزی کی ہے تو اس کا اسکرین ٹائم کم کر دیا جائے کہ بھائی اب تم موبائل کم یوز کرو گے. لیکن یہ ایک نیگیٹو ری انفورسمنٹ ہے. پنشمنٹ سزا ہوتی ہے. اگر کوئی بچے نے کوئی مس بہیو کیا تو اس سے فوراً ہر چیز, یعنی کہ کوئی ٹوائے ہی ہے اس کے پاس تو چھین لیا جائے. لیکن یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ بچوں کا تربیت کا طریقہ ہے یہ ساری چیزیں ہمیں اپنانی چاہیے, پازیٹیولی بھی اور نیگیٹیولی. اچھا, اگر میں اسی سوال کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ لوگ بھی اسی فیلڈ سے, یہ پاکستان کا موجودہ جو تعلیمی نظام ہے کس حد تک عالمی تقاضوں کو پورا کر رہا ہے اور کتنا ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ اپڈیٹ ہو جائے گا؟ یہ بہت ہی جو ہے نا ایک دکھ والا سوال ہے, اور کیونکہ جب میں بھی سوال کرنے سے پہلے بھی یہ کہنے والا تھا کہ یہ لفظی سوال ہے, پریکٹیکلی طور پہ اس کا عمل بہت مشکل نظر آ رہا ہے. اب انفارچونیٹلی ابھی بجٹ آیا ہے تو اس میں بھی جو تعلیم کا بجٹ ہے وہ کم کر دیا گیا ہے کچھ وجوہات کی وجہ سے. اور بجٹ اس لیے کم کر دے گا کہ جتنی بھی مراد دے کے, اسکالرشپ دے کے, ہر چیز کر کے ابھی تک وہ اس کے اوپر آ ہی نہیں رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارا جو تعلیمی نظام ہے نا انفارچونیٹلی وہ اس طریقے سے پراسپر نہیں کر رہا جیسے کرنا چاہیے. کل بھی میں ایک یونیورسٹی کے سیمینار میں گئی ہوئی تھی, وہاں پہ بچے سمجھ رہے تھے کہ ریسرچ کیوں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اور بچوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا ریسرچ. میں نے جب ایسے ہی جب میرے اوپر پینل آیا تو میں نے پوچھا, میں نے کہا آپ لوگ ریسرچ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ کرنی پڑتی ہے, ہمیں مارکس نہیں ملیں گے, ہمیں ڈگری نہیں ملے گی. ہمارے پاس بچوں کے پاس رجحان ہی نہیں ہے کہ ان کو پڑھنا کیوں ہے, تعلیم حاصل کیوں کرنی ہے, ریسرچ کیوں کرنی ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کوئی رجحان ہے ہی نہیں. بچے صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ مارکس ملنے ہیں, جہاں پہ یہ موٹیویشن ہو نا کہ بس رفع دفع ہو معاملہ اور ہم ڈگری لے کے آگے نکل جائیں. تو ڈگری کی اہمیت کتنی ہے؟ ڈگری کی اہمیت پھر آپ یہ دیکھ لینا کچھ بھی نہیں رہی ہے. اور میرے پاس اتنے سارے بچے آتے ہیں بینگ اے کنسلٹنٹ, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نا کوئی اپارچونیٹی دلوا دیں, اسکالرشپ اپارچونیٹی دلوا دیں کہ ہم باہر جا کے تعلیم حاصل کر لیں. لیکن جب میں ان کے گریڈز دیکھتی ہوں اور جب میں ان کے کریڈٹ آرٹس دیکھتی ہوں, میں کہتی ہوں اس پہ کون اسکالرشپ دے گا. تو میں یہ نہیں کہتی کہ تعلیمی نظام جو ہے نا ایک گورنمنٹ آئے گی یا کوئی غیبی مدد آئے گی اور سب کچھ صحیح ہو جائے گا. دیکھیں ہمارے پاس نا انفارچونیٹلی ایز اے سوسائٹی ہم لیک کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں, کہ بچے کو یہ نہیں پتا وہ پڑھ کیوں رہا ہے, انسٹیٹیوٹس کو یہ پتا نہیں ہے کہ ہم تعلیم کیوں دے رہے ہیں. یہ دونوں چیزیں سوشل اور ایتھیکل جو ایک سوچ ہے نا وہی دونوں طرف سے مسنگ ہے, کہ پتہ تو ہم پڑھ کیوں رہے ہیں, ہمیں تبدیلی لے کر آنی ہے. اتنی بڑی بات کہہ رہی ہیں کہ جو ایجوکیشن دے رہا اس کو خود نہیں پتا کہ وہ ایک اسکول 100% نہیں پتا. میں آپ اس پہ ایگری ہیں؟ بالکل میں اس بات پہ ایگری کرتی ہوں. اور جیسا کہ آپ نے سوال کیا, لیکن اس کو سوال کا جو انہوں نے جواب دیا وہ سوال کا جواب بالکل درست. وجہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم اس چیز کو سمجھنے کے لیے, جیسے میں نے کہا, چاہے وہ اساتذہ ہوں یا وہ ادارے ہوں یا پھر بچے خود ہوں, ان کا اپنا رویہ نہیں ہے. اگر ایک اچھا استاد, دیکھیے میں یہ نہیں کہوں گی سارے استاد یا سارے ادارے, کچھ اچھے ہمارے جو ہیں, جیسے ہم اپنے جن ٹیچر سے ہم نے پڑھا بہت اچھے تھے, بہت وہ چاہتے تھے کہ بچے اچھا پڑھیں, یا آپ کے سامنے بیٹھے ہیں تو ہماری بڑی ولنگ ہے کہ بھائی ہمارے بچے بہت اچھا پڑھیں, اور ہم ان کے لیے اچھی اپرچونیٹیز لے کے آتے ہیں, ایسی اپرچونیٹیز لے کے آتے ہیں جو فری آف کاسٹ ہوتی ہیں, ان کی اسکالرشپس ہوتی ہیں, اور ہم ان کے لیے جو ہے نا وہ
ٹائم نکال کے وہ کورسز ڈیزائن کرتے ہیں, ہینڈز آن ایکٹیویٹیز چاہتے ہیں, کچھ ٹیکنیکل ہینڈز ایکٹیویٹیز ان کو دینا چاہتے ہیں کہ وہ کچھ گین کریں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ بحثیت خام ان کا رویہ دیکھیں, وہ سوچتے فری میں بھی اگر کوئی چیز مل رہی تو ہم کیوں لے لیں, یہ ٹائم ہم اپنا کہیں اور کیوں نہ اسپینڈ کریں, کسی تفریح کے کام میں کیوں نہ کریں, ہم کوئی کیوں ٹیکنیکل ہینڈ کیوں بننے, ہم کوئی ہنر کیوں سیکھ لیں. بھائی آپ ڈگری کے ساتھ کوئی اگر پریکٹیکل ورک کر رہے ہیں یا کوئی آپ ٹیکنیکل اسکلز اگر آپ سیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے فردر دیکھیں کتنا جو ہے وہ بینیفیشل ہوگا. دنیا اس وقت جو جا رہی ہے وہ ساری اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہی ہے. آپ کو ڈگری کے ساتھ اسکل بھی ہونا ہے نا, لیکن آپ پریکٹیکل ورک کرنا نہیں چاہتے, آپ چاہتے ہیں کاپیاں کالی کریں کسی طرح سے بھی اور اسائنمنٹ جمع کرائیں, اور نہ تو ہماری کوئی پریزنٹیشن ہو, اس حوالے سے کتنے فیصد اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے لوگ اس سے منسلک ہو رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں, 20%, 15%؟ ایکچولی فردن ہر فرد کو اس کے لیے آپ کو خود جو ہے نا ایک لیکچر دینا پڑے گا, ان کو موٹیویٹ کرنا پڑے گا, اس کے بعد آپ ان کو اسکالرشپ سارے کے سارے آ جائیں گے. جی نہیں, 1 by 1 آپ بتائیں, آپ کو ایک آپ سیمینار کرتے ہیں اور اگر آپ لوگوں کو اس میں اس سیمینار کے حوالے سے بھی آپ سے سوال کر لوں, اکثر عموماً میں دیکھتا ہوں کہ وہ سیمینارز ہو رہا ہوتا ہے, اس سیمینارز کے اندر جو ہمارا مینٹور ہے یا جو بھی سمجھانے والا ہے وہ ٹرینر ہے, وہ اپنی بات کو لے کر آتا ہے 1 گھنٹے کی وہ ہو یا 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے, پھر اس کے بعد وہ 50% بات تو وہ بتاتا ہے اور 50% کے بارے میں بولتا ہے. اچھا 80%, 90% میں سنتا ہوں میں ایک بہت غریب سا تھا, میری پرسنٹیج فلاں آئی تھی, میں یوں آتا, بڑے سے بڑے میں نے اکثر دیکھے کیونکہ میرا بھی کافی ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا. تو اور پھر آخر کے اندر جو وہ بات کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, اگر آپ کو یہ والی چیزیں ساری سیکھنی ہے تو پھر آپ اس کورس کی طرف آ جائیے گا. یہ سارا دیٹ از اللہ دین کا چراغ, آخر میں کوئی چراغ نکل آتا ہے, دیٹ از سو کالڈ موٹیویشنل اسپیکر. وہ تو ایک بالکل پروفیشنلزم کی طرف چلے جاتے ہیں جنہوں نے کوئی اپنا کچھ مارکیٹ میں لانچ کرنا ہوتا ہے, کوئی اپنی پروڈکٹ سیل کرنی. میں جب کہیں بیٹھا ہوتا تو مجھے وہ سب ہاتھ پکڑ کے بٹھائے ہوئے ہوتے جو میرے دوست وغیرہ, تو اللہ کے واسطے سوال نہیں کرنا, نہیں تو پھر جو ہے سارا ہمارا ماحول خراب ہو جائے گا نا, جو کہ ہم پروگرام کروا رہے ہوتے ہیں. یہی ہے. آپ یہ دیکھیں نا آج کل جو انفلوئنسرز ہیں, ٹھیک ہے, ابھی میں خیر نام کیا ہی لوں, آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا کہ میں کن کی بات کر رہی ہوں. اچانک سے جب ان کی انفلوئنسر ویڈیوز کا امپیکٹ کم ہونے لگا تو انہوں نے کورس اناؤنس کر دیا. کس بیس پہ؟ اور مجھے تعجب اس بات پہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں کیا ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ جس انسان کو وہ کسی ہیومر کے اوپر یا کسی اس طرح کے انٹرٹینمنٹ کنٹینٹ کے اوپر فالو کر رہے ہیں, are they able to provide that kind of training؟ اور وہ ٹریننگ بھی صرف یہ لالچ دے کے کہ آپ راتوں رات امیر ہو جائیں گے, آپ کی مونیٹائزیشن ہو جائے گی چینل کی. نہیں, یو ہیو ٹو ہیو دیٹ پرٹیکولر اسکل. آج کل ہر بچہ جو ہے نا وہ انفلوئنسر بننا چاہ رہا ہے, ہاں, لیکن کوئی یہ نہیں سمجھ رہا کہ اس کے پیچھے جو ہے نا اگر تھوڑی سی پڑھائی کر لیں تو وہ ایک پازیٹیو امپیکٹ جو اکنامیکل سوشل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام ہو, یہ والی سوچ نہیں ڈالنا. ایک اور بھی چیز میں دیکھ رہا ہوں, اکثر عموماً ہم دیکھتے ہیں یہ جو کہہ رہے کہ خاص طور پہ سوشل میڈیا کی طرف کہ وہ ایک دن میں کروڑ پتی بن جائے گا, یوں ہو جائے گا, یوں ہو جائے گا, اور بہت سارے ایسے جس کے بارے میں ابھی بات نہیں کرنا چاہ رہا, جیسے آپ بھی خاموشی والے وہ لفظ استعمال کریں, میں بھی, کہ لوگ باہر ممالک جاتے ہیں اور باہر ممالک کے اندر کہیں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے جو اس کو بلاتا وہ تو ادھر ہی کھڑا ہوا ہے, اور جو آ کر کچھ نہ کچھ ورکنگ کر رہا وہ آج کروڑوں میں چلا جاتا ہے, اس میں چلا جاتا ہے. یہ کیا؟ یہ آپ پرٹیکولرلی انفلوئنسرز کی بات کر رہے ہیں کہ جو انٹرنیٹ پہ کام کر رہے ہیں, ان کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, میں ایک عام سا بندہ ہے, جیسے اب جسٹ فور میں نے USA کے اندر گیا اور میں نے کسی کو بلوا لیا اپنے کزن کو, اب میں تو جو کام کر رہا ہوں وہیں کھڑا ہوں, جو میرا کزن آیا وہ پیٹرول پمپ کے اوپر تھا یا کسی جگہ پہ بھی تھا یا وہ, اور آج جو ہے 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد وہ کروڑ پتی اربوں پتی بن گیا. I got your question. میں آپ کو اس کا بھی نا ایک, کیونکہ اب ہمارا ڈسکشن ایسا ہے تو ایک مثال دوں گی. کچھ ٹائم پہلے نا ہمارے ایک پاکستانی بھائی تھے جو ایک ورڈ یوز کرتے تھے, غریبو, ریممبر؟ تو وہ ان کی ویڈیو شروع ہوتی تھی اور وہ پہلا ورڈ یوز کرتے تھے غریبو. ان کا کچھ ٹائم بعد اسکیم سامنے آیا کہ وہ کسی UAE کے کسی سٹی میں ہوتے تھے, آئی ڈونٹ نو کہاں پہ تھے, کہ انہوں نے بتایا کہ میں باہر آ گیا ہوں, میرے پاس اتنے پیسے آ گئے ہیں, بزنس کرو, یہ کرو, وہ کرو, بہت زیادہ جو ہے نا موٹیویشن. اچانک ہی وہ راتوں رات وہ بندہ جو ہے نا فیمس ہو گیا اس ورڈ کی وجہ سے کہ وہ اپنی ہی قوم کو غریب کہہ رہا تھا.
लेटर ऑन उसका ये पता चला कि वो खुद जाके किसी के घर पे नौकरी कर रहा था, किसी अमीर के घर पे, और वो उसके घर की पिक्चर्स और उसकी गाड़ियों की वीडियोस बना के वो पोस्ट करता था। लोग नेगेटिवली इंस्पायर हुए उससे। अब ये जितने भी आप कह रहे हैं ना कि जो बाहर जाते हैं और अमीर हो जाते हैं, मैं अभी बाहर अगर कोई बहुत बड़ी सी गाड़ी हो, प्राडो हो, कोई लैंड क्रूजर हो, मैं जाके उसके सामने तस्वीर खिंचवा लूं, कैप्शन सिर्फ मुझे कुछ भी नहीं लिखना, मैंने सिर्फ गाड़ी का नाम भी लिख देना है, लोग ये अज्यूम करेंगे मैंने वो गाड़ी ले ली। और कुछ दिनों पहले ऐसा हुआ भी था, मेरे एक फ्रेंड ने गाड़ी ली, हाँ ली, और मैंने कहा, उन्होंने कहा कि आप ड्राइव करके देखें, मैंने कहा अच्छा, मैं टेस्ट ड्राइव पे मैंने वीडियो भी बनाई, स्टोरी डाल दी, लोग समझ रहे मैंने गाड़ी दे दी। तो दिस इज हाउ वी इन्फ्लुएंस पीपल। और मैं कहती हूँ जो लोग इन्फ्लुएंस करते हैं ना, उनके ऊपर ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि प्लीज खुदा के लिए कोई अच्छा मैसेज दे दो, ताकि जिस कौम को आप गरीब कह रहे हैं ना, वो एटलीस्ट एथिकल तो हो जाए। अभी मैं आपकी तरफ आता हूँ कि माँ के किरदार के हवाले से अगर मैं बात कर लूँ कि एक तालीमी याफ्ता माँ और एक गैर तालीमी याफ्ता माँ, इन दोनों को अगर हम एक जायजे के हवाले से देखें तो कैसे ट्रीट किया जाए और कैसे वो अपने बच्चों को आगे की तरफ मूव करे। जबकि अगर मैं यही सवाल माजी की तरफ लेके चले जाता हूँ, जो आज से 20 साल 25 साल पहले बहुत सारे माएँ जो है तालीम याफ्ता नहीं थे, लेकिन आज उनके बच्चे जो है माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े पोस्टों पे नज़र आ रहे हैं। तो इन दोनों की क्वालिटी में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? ब्रेक की तरफ जाना मुझे नाज़रीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक, इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। एक मरतबा फिर हम इस कब तक के प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम साथी ने आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहता है। जी अरीबा, सवाल की तरफ हम आपकी तरफ से और फिर ब्रेक की तरफ जाना हो गया, तो उसी सवाल से दोबारा हम अपने बिल्कुल। अच्छा, आपने सवाल किया कि मदर्स का रोल क्या है, जो कि एजुकेटेड है और अनएजुकेटेड है। देखिए, माँ का कोई नेमुल बदल तो है नहीं, ठीक है। जो हमारी माएँ हैं, एक छोटी माँ, एक छोटे उम्र वाली माँ, एक बड़ी उम्र वाली माँ दोनों को देखिए, जो माएँ होती हैं, चाहे वो एजुकेटेड हो नहीं एजुकेटेड हो, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस यही होता है कि वो अपने बच्चों को जो है वो सिविलाइज करें, ठीक है, उनको शऊर दें, उनको तरबियत याफ्ता बनाएं, ठीक है। लेकिन वही बात आ गई, जहां माँ एजुकेटेड नहीं होती तो वो अपने बच्चों को कोशिश करती है कि मैं अपने बच्चों को उस हाइट पे लेके जाऊं जिस हाइट पे वो नहीं थी, ठीक है। लेकिन जो तालीम याफ्ता मदर होती है, उसका ये कोशिश होती है कि भाई जो मेरा बच्चा है वो एक सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आए, ठीक है, और उससे उसके इम्पैक्ट से दूसरे बच्चे भी इन्फ्लुएंस हों और इन्वायरमेंट में बेटर पॉजिटिव चेंज आ सके। जमीन, आप क्या कहोगी इस हवाले से? अगर मैं माँ के हवाले से भी बात करूँ, जैसे अगर मैं माजी की माएँ भी देखूँ और उनको भी कंपैरिजन, और आजकल माशाल्लाह जो हमारी यंग बच्चियाँ हैं वो भी एक माँ के रोल की तरफ आ गई हैं, तो उनको कैसे ट्रीट कर रही हैं, किस तरह करें? देखिए, माँ का रोल जैसे कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो फर्स्ट यूनिट है लर्निंग का वो तो आपका घर है, और घर में माँ की गोद जो है वो सबसे पहली तरबियत गाह है। जो माँ तरबियत करती है बेसिकली वो जो एसेंशियल कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे की वहीं से स्टार्ट हो जाती है, यानी उसकी जहनी नशोनुमा और उसकी जो इन्वायरमेंटल यानी कि उसकी माहौलियाती नशोनुमा होती है वो घर से स्टार्ट होती है। तो अगरचे माँ बाशऊर है और तालीम याफ्ता है तो वो बच्चे की बहुत अच्छी तरबियत करती है उस सूरत में कि जब बच्चे को अच्छा टाइम देती है, बच्चे की वो बच्चे की मतलब नेचर को समझती है, नेचर डेवलप करने में उसके लिए आसानी पैदा करती है। उसके अंदर माँ का रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि माँ अर्ली उठती है। पहले की माओ में अब की माओ में फिर फ़र्क ये है कि पहले वालदा जो होती थी कुछ कम पढ़ी लिखी होती थी अमूमन माएँ, लेकिन उनका जो रूटीन होता था ना वो बड़ा बेहतरीन रूटीन होता था। आज की माँ पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी जो है ना उसके पास सारी चीजें अवेलेबल है, उसके पास इतनी फैसिलिटीज हैं, उसके पास अपना इतना सोशल मीडिया और ये सारी चीजों का इन्फ्लुएंस है कि वो बच्चे को इग्नोर कर देती है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर आज की माँ बाशऊर होने के साथ साथ बच्चे को टाइम देती है तो उसको वहां से उसकी तरबियत शुरू हो जाती है। कहीं कहीं हम सब कुछ जो है ना वो स्कूल्स पे डाल देते हैं और 3-4 साल का बच्चा स्कूल लेके आते हैं, 3-4 साल तक की उसकी पूरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे की हो चुकी होती है। इसके बाद उस बच्चे को शऊर देना या उस बच्चे की तरबियत करना ना स्कूलों के लिए चैलेंज होता है, जो कि आप वहीं आके क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं कि भाई ये बच्चा अगर ऐसा झूठ बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है।
یہ بچہ جو ہے نا اگر صبح جلدی نہیں اٹھ رہا. اب پہلے جو مائیں تھیں ہماری وہ اتنی باشعور اور با تہذیب مائیں تھیں, ایک تہذیب تھی ہمارے معاشرے کی جو کہ اب نہیں رہی, کہ مائیں صبح ارلی اٹھتی تھیں. انہوں نے گھر کے جینٹس سے پہلے یہ کہ حالانکہ برابری کے چکر میں بہت ساری ہم نے اپنی معاشرتی اقدار کھو دی ہیں کہ جی انہوں نے اٹھ کے ناشتہ پریپیئر کر لیا, نماز پڑھ لی, بچوں کو اٹھا کے اپنے ساتھ نماز پہ کھڑا کر لیا, تھوڑا سا قرآن کی تلاوت کر لی, تو گھر کے چھوٹے موٹے کام سمیٹ لیے, تو بڑا اچھا وہ ایزیلی ایک ناشتہ تیار ہو گیا, ایک میز پہ سب نے ایک ساتھ ناشتہ کر لیا جانے سے پہلے. ایک بڑا وہ بچوں کے لیے بھی بچوں سے زیادہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ماں بڑی خوش ہوتی ہے جو سنڈے آتا ہے نا, کہ ہمیں دیر تک اٹھنا پڑے گا, صبح اٹھنا نہیں ہوگا. تو روٹینز ہم نے اپنے سیٹ نہیں کیے. تو اگر آپ ہائیلی کوالیفائڈ ہوں, آپ باشعور ہوں, با تہذیب ہوں, لیکن اگر آپ اپنی جو ہے وہ سوشل ویلیوز کو آپ نے اگر کہیں پیچھے ڈال دیے پس پشت, تو کسی طرح کی تربیت آپ معاشرے کے اندر اپنے بچے کی کر ہی نہیں سکتے. اچھا, آپ سے آپ کی فیلڈ کے حوالے سے میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں, طالب علم جو والدین سے بات نہیں کرتے اور ذہنی مسائل ان کے بڑھتے جا رہے, اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اس حوالے سے کمیونیکیشن کیوں کر رہے ہیں اس طریقے سے, اپنے بیچ دیواریں کیوں کھڑی کر رہے ہیں؟ کیونکہ طالب علم کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے پاس جو پیرنٹس ہیں نا, وہ بہت انریلسٹک سی جو ہے نا بچوں سے ایکسپیکٹیشن لگا لیتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ فرسٹ آئے گا, جیسے اس طرح کی. اب بچے جو ہے نا, میں نے دیکھا ہے ایک اسکول میں میرا سیشن چل رہا تھا, تو ایک پیاری سی بچی تھی, اس نے کہا مس مجھے آپ سے بات کرنی ہے. میں نے کہا بتائیے. کہتی ہے کہ میں نا بننا کچھ اور چاہتی ہوں, لیکن میں اپنے پیرنٹس کی وجہ سے ڈاکٹر بن رہی ہوں. ٹھیک ہے, مجھے اچھا, شی از اے ویری بریلینٹ اسٹوڈنٹ, وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی. کہنے لگی میں پڑھ تو میڈیکل بھی لوں گی لیکن میرا دل نہیں لگتا پڑھائی میں. میں نے کہا کبھی تم نے یہ بات اپنے پیرنٹس سے بولی ہے؟ کہ رہی کیسے بول دوں, ان کا وہ لوگ خوش نہیں ہوں گے مجھ سے. تو ہم نے بچوں کو نا اس پریشر میں ڈالا ہوا ہے, اس پیئر پریشر میں ڈالا ہوا ہے کہ ایک ریس ہے, اس میں بھاگتے رہو اور ڈاکٹر یا انجینئر بننا ہے. تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمارے یہاں پیرنٹس میں اگر کمیونیکیٹ کرو, اور آج کل کے میرے خیال سے پیرنٹس بھی, یہ آپ کے سامنے کتنی اچھی مثال موجود ہے یہاں پہ نا, تو یہ پیرنٹس آج کل بہت زیادہ جو ہے نا ڈسٹینڈ کرتے ہیں بچوں کو, اگر بچے کمیونیکیٹ کریں. اور یہ سب کو کرنا چاہیے, اس کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ اپنے بچے کو سمجھنا میرے خیال سے فرض ہے. پیرنٹنگ اسی لیے جو ہے نا آسان چیز نہیں کہی گئی ہے. سوال کتنے ڈیپینڈ کرتے ہیں, اگر کوئی اسٹوڈنٹ, اگر ہم 8, 9, 7 سے کو لیں, اگر کوئی سیشن ہو رہا ہو, کوئی چیزیں ہو رہی ہو, تو سوال کتنے ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ جو سوال کرے جو وہ کرنے چاہیے, اور کتنے فیصد کرنے چاہیے؟ بڑا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, دیکھیں اسٹوڈنٹ, اگر اسٹوڈنٹ کی بات کر رہے ہیں, سوال ہمیشہ انکریج کیے جانے چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن ٹیچر کو یہ پتا ہونا چاہیے بینگ اے ٹیچر کہ کون سے سوال کا جواب دینا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے بچے شرارت میں آتے تو وہ کچھ بھی بولتے رہتے ہیں, لیکن ایک طرح سے کہا بھی جاتا ہے ریسرچ کے مطابق جو بچہ سوال زیادہ پوچھتا ہے اس کا آئی کیو لیول بہت زیادہ ہوتا ہے, بیکاز وہ اپنے دماغ کے اندر کہیں نہ کہیں وہ سلجھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جو بھی چیزیں ہیں. لیکن کچھ بچے کیا ہوتا ہے, وہ پھر سوال کرتے کرتے آہستہ آہستہ وہ تھوڑا سا جو ہے نا فرینک ہونے کی یا مس بہیو کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں. اچھا جبین, آپ کی طرف آتا ہوں کہ پیرنٹس میٹنگ کتنا ڈیپینڈ کرتی ہے ٹیچرز کا, اور جو ماں باپ کے ساتھ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کتنا ڈیپینڈ کرتا ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹیچرز کا, بچے کا اور پیرنٹس کا رابطہ ہونا ان کا بہت ضروری ہے. یہ ایک برج کا کام کرتا ہے بچے کی تربیت میں. اور ٹیچر جو ہوتی ہے نا, اس کے پاس بڑی آبزرویشن ہوتی ہے بچے کے حوالے سے. موسٹلی تو کلاسز میں نے جتنا بھی آج تک جتنے بچے, اسپیشلی وہ جو بچوں کی سائٹ والا معاملہ ہے نا, پیرنٹ کو نہیں پتا ہوتا, یقین کریں آپ, ٹیچر فائنڈ آؤٹ کر کے بتاتی ہے بچے کی آئی سائٹ ویک ہے. کیونکہ پیرنٹس کیا کرتے ہیں, گھر میں بچہ غریب جا رہا ہوتا ہے, ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے, پیچھے آ کے دیکھو تم اتنا آگے جا کے ٹی وی دیکھ رہے ہو, یہ ساری چیزیں وہ اس کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں. وہ یہ چیز آبزرو نہیں کر رہے کہ بچے جو ہوتا ہے نا, وہ نیچرلی جب اس کو کلین نہیں آ رہی اس کی اسکرین, اس کو نظر نہیں آ رہی, تو وہ جا کے فرنٹ پہ بیٹھ جاتا ہے, زیادہ نیئر ہو جاتا ہے اسکرین کے, تو وہ سمجھتے ہیں وہ شرارتن کر رہے ہیں. وہ اس چیز کو کبھی بھی جو ہے نا وہ ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے. لیکن ٹیچر جب دیکھتی ہے کہ بورڈ سے بچے کو دیکھنے میں پرابلم ہوتی ہے یا بک دیکھ کے ریڈنگ کرنے میں, تو پھر وہ جج کرتی ہے. اور ٹیچرس کی آبزرویشن میں نے جو آج کل نوٹس کی, آج کل کے پیرنٹس سے زیادہ بیٹر ہے, ماؤں سے اسپیشلی بہتر ہے. تو یہ کچھ چیزیں ڈسکشن میں آ جاتی ہیں. بچے کا آئی کیو لیول, ای کیو لیول, بچوں کی پرسنالٹی بھی ڈوئلز ہوتی ہے. موسٹلی بچوں کی جو پرسنالٹی گھر میں ہوتی ہے بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے. اکثر پیرنٹس آ کے یہ شکایت کرتے ہیں جب پیرنٹل ہماری میٹنگز ہوتی ہیں, پی ٹی ایمز وغیرہ ہوتی ہیں, کہ جی وہ بچہ ہمارا گھر میں تو بڑا تنگ کرتا ہے اور بڑا مطلب ہمیں پریشان کر رہا ہے اور سنتا نہیں
نہیں ہے, بات نہیں مانتا وغیرہ اس طرح کی. اور ہم جب ان کو بتا رہے ہوتے کہ بھائی یہ بچہ تو بڑا ڈسپلن ہے, ویل ڈسپلن ہے اور بہت انٹیلیجنٹ ہے اور اوبیڈینٹ ہے اور ہیلپ فل ہے دوسرے بھی اپنے کمپینینس کے ساتھ, فیلوز کے ساتھ, تو ان کے لیے تو بڑے شوق کی بات ہوتی ہے. تو اس سے آپ کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بچے کی ڈوئل پرسنالٹی ہے, کیوں ہے, کہ اس کو ہم نے وہاں کہاں ایسا لیوریج ارے کیا میں ہے. آپ کی طرف آتا ہوں. وقت کی گھڑیاں جو ہے مجھے دکھا رہی ہے کہ بس اب 1-2 منٹ کے اندر ہمیں وائنڈ اپ کرنا. سوال میرے ساتھ اس کے سرکاری سطحوں کے اور اس کے نجی تعلیمی اداروں کے بہت سارے سوال ہیں, لیکن بات ہم لفظوں کی کر کے اس کو وائنڈ اپ کرنے کی طرف جائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہو کہ جو پیرنٹس میٹنگ ہے, یہی سوال کو میں آگے لیتا ہوں کہ کتنے مہینے کے اندر اور کس طریقے سے اس کو پیرنٹس میٹنگ کو ڈیل کرنا چاہیے؟ ہر مہینے ہونا چاہیے, کوارٹرلی ہونا چاہیے, یا 15 دن کے بعد ہونا چاہیے, ویکلی ہونا چاہیے, یا سال میں 1-2 دفعہ ہو؟ سال میں 1-2 بار تو نہیں ہونی چاہیے, ایٹ لیسٹ 3 ٹائمز ہونی چاہیے جب آپ کا سیشن بریک ہو رہا ہو, ٹھیک ہے, تاکہ پیرنٹس کو آل اوور پتہ چلے کہ اس سیشن کے اندر بچے کا کیا ایٹیٹیوڈ رہا, کیا بیہیویئرس رہے اور کیا آؤٹ کمس رہے اس کے ریزلٹس کے. ٹھیک ہے, اگر بار بار پیرنٹس کو بلایا جائے اور ان کی ڈیلی چیزیں جو ہے وہ بتائی جائیں تو ڈیفینیٹلی ایک ٹیچر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو بچے کو پورا 3 منتھس یا 4 منتھس کے گیپ میں جب پورا دیکھ لے گی اس کا آؤٹ کمس کیا رہے, اس کے بعد پھر پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوگی, تو دیٹ وڈ بی اے بیٹر. آپ سے بھی 1-2 جملوں کے اندر یہ اس کا وہ جواب لے لوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 4 مہینے کے بعد ہو یا 2 مہینے کے بعد ہو, یا کوئی ایک ایسا جملہ جو ایجوکیشن کے حوالے سے جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہو کہ یہ جو ہے میرے پورے پروگرام کی جان ہو؟ دیکھیں انہوں نے جو بات بولی نا کہ کوارٹرلی یا سیشن بریک میں ہونے چاہیے, تاکہ بچوں کا جو ہے نا ایک جو ریزلٹ ہے یا جو آؤٹ پٹ جو بھی نظر آ رہا ہے وہ ڈیفائن کر کے بتایا جا سکے کہ اتنے ڈیوریشن میں یہ کارکردگی رہی اسٹوڈنٹ کی یا آپ کے بچے کی. اور ایجوکیشن کے حوالے سے میں یہی کہوں گی, دیکھیں, اور یہ میں بار بار اپنے سیشنز میں بھی بولتی ہوں, ڈفرینٹ انٹرویوز میں بھی, تعلیم نا ایک انسان کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ 3 اسٹیک ہولڈرز ہیں جس میں ایک بچہ تو ہے ہی, لیکن جو ٹیچر اور پیرنٹس ہیں نا وہ بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں, کیونکہ وہ بچہ جس ماحول میں پل رہا ہے, آپ ایک پودے کو بھی جب اگاتے ہیں تو اس کو وہ ایک سرٹین ایٹماسفیئر دیتے ہیں نا, ہوا, پانی, لائٹ سب آنی چاہیے. بچہ بھی اسی پودے کی طرح ہے کہ اس کو وہ ساری چیزیں چاہیے. اور ایجوکیشن صرف یہ نہیں کہ بچے کو کتابیں دے کے چھوڑ دیا, بلکہ اب سب کا جو اپنا اپنا کردار ہے سوسائٹی میں, وہ سب اس بچے کو اس کی ذہنی نشو و نما کے لیے سب اپنا کردار ادا کریں. تھینک یو ہبہ, آپ کا بہت شکریہ. جبین آپ کا, اریبہ آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, آج آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور کوشش یہ کی کہ زمینی جو حقائق ہے اس پہ گفتگو کی جائے, کیونکہ ہم سرکاری, نجی سرکاری اور اسکالرشپ اور یہ بہت سارے مراحت جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ حوالے سے دیے جا رہے ہیں, لیکن اس کا رزلٹ جو ہے اتنا اچھے طریقے سے نہیں آ رہا. لوگ بجٹ بھی کم کر رہے ہیں, اور کیوں کر رہے ہیں یہ خود ہی جانے, لیکن ہم اس چیز کو بالکل ہی دیکھ رہے ہیں زمینی حقائق کے حوالے سے کہ نجی ادارے نو ڈاؤٹ کے اس کو بڑی سپورٹ کر رہے ہیں, اور سرکاری ادارے بھی کئی ایسے ہیں جو واقعی سپورٹنگ کے حوالے سے اور بہت اچھے طریقے سے اپنے احسن طریقے سے کام کر رہے. کچھ این جی اوز نے بھی اس فیلڈ میں آ کر اس کو امپرومنٹ کرنے کی کوشش کی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا رزلٹ کتنے عرصے کے اندر آتا ہے اور کب آتا ہے اور کیسے آتا ہے. اس کا سب سے بڑا اور سب سے بنیادی جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کی توجہ ہونی چاہیے, اور ہم سب جو مل کر اگر اپنے اپنے حصے کا کام کریں گے اور اپنا احتساب کریں گے کہ ہم کہاں کھڑے اور ہم واقعی اس فیلڈ کے حوالے سے اس کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں اور کیسے دے رہے ہیں اور کس طرح دے رہے ہیں, اور اس کو ہمیں کیسے ڈیزائن کرنا اور کیسے آگے لے کے چلنا اور کس طرح اس کا حل کرنا, اگر ان چیزوں پہ اگر ہم غور کر کے اپنے اپنے حصے کا کام اگر احسن طریقے سے کریں گے تو یہ تعلیمی نظام بھی ایک بہترین تعلیمی نظام ہوگا, اور یہ پاکستان ایک بہترین پاکستان ہوگا, اور آنے والا پاکستان ایک خوشحال پاکستان ہوگا. مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ زندگی رہی اللہ لائے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے, اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا. اللہ حافظ.